ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے سکون رمضان کی سحر کے اوقات کی ٹرانسمیشن میں، خصوصی ٹرانسمیشن ہے، اور اس وقت جو مائیں بہنیں بیٹیاں بیٹھ کر دیکھ رہی ہیں، خاص طور پہ ان کا ذکر میں اس لیے کرتا ہوں کیونکہ ان کی بڑی ٹف جاب ہوتی ہے کہ انہیں کچن بھی دیکھنا ہے اس وقت سحر کے اوقات کے اندر، ذکر بھی کرنا ہے، اور پھر طاق راتوں کا تذکرہ آپ نے بڑی خوبصورتی سے کیا، تو یہ بھی چاہتی ہیں کہ طاق رات کے اندر ہم زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، لیکن جو سحری کا وقت قریب آ چکا ہوتا ہے تو یہ 4 بجے کے بعد کا وقت، تو اس وقت ایسا ہوتا ہے کہ آج کل جو ہے وہ روزہ جو بند ہو رہا ہے، جو اب سحری کا وقت جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے، تقریباً 5:15 بجے تک چلا گیا ہے، تو ان چیزوں کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا پڑتا ہے، تو ان کے لیے بڑا ٹف ہوتا ہے۔ تو ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ مائیں بہنیں بیٹیاں یہ ورڈ زیادہ نکلتا ہے تو کسی سے شکوہ کیا باپ اور بھائیوں کو کیوں نہیں یاد کرتے ہیں؟ آپ تو آرام ہی فرما رہے ہوتے ہیں زیادہ تر آرام فرما رہے ہوتے ہیں، یا پھر بہت سارے ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں، ایسے بھی بھائی ہیں میں نے دیکھا بہنوں کے جو ہاتھ بٹا رہے ہوتے ہیں، اور بہت سارے ایسے بھی بالکل بتاتے ہیں، کیونکہ میری کوئی بہن نہیں ہے تو میں اماں کا ہاتھ خود ہی بٹاتا ہوں، تو ہم ہی بھائی ہیں اور ہم ہی جو ہے وہ گھر کے سارا کچھ ہوتا ہے لے کر چلتے ہیں۔ بہرحال کچھ ایسے باپ بھی ہوتے ہیں جو اپنے گھر کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، یہ کرنا چاہیے۔ امور خانہ داری کو مجھے نہیں پتا کہ کیوں منسلک کر دیا خواتین کے ساتھ، خواتین کو بھی بریک چاہیے ہوتا ہے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، حضرت علی مولا کائنات ہیں، یہ سب آپ یہ بڑی ہستیاں ہیں، صحابہ کرام ہیں، یہ سب اپنی ازواج کے ساتھ ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی بکری کا دودھ دھو رہا ہے، کوئی پیونت لگا رہا ہے، کوئی کپڑے دھو رہا ہے، کوئی چکی میں آٹا پیس رہا ہے، سارے کام کیے ہیں۔ کبھی ایسا نہیں سنا کہ وہ بیٹھے ہیں پلنگ کے اوپر یا کسی اپنے حجرے کے اندر اور زوجہ جو ہے وہ کام کر رہی ہیں، کبھی کوئی ایسی مثال نہیں ملتی۔ ایسی مثال نہیں ہے، اور یہ جینڈر اورینٹڈ ہم نے ٹاسک دے دیے ہیں نا، یہ آپ کے معاشرے نے دیے ہیں، آپ کی سوسائٹی نے دیے ہیں۔ جہاں تک آج کے پروگرام میں ہم نے اسپیسیفکلی بات کی ہے کہ مذہب کیا کہتا ہے 4 شادیوں کے حوالے سے، مردوں کا صرف ایک یہی پسندیدہ ٹاپک ہوتا ہے، وہاں پر مذہب اور بھی بہت کچھ کہتا ہے، امور خانہ داری کے حوالے سے، ہاتھ بٹانے کے حوالے سے، آپ کے فرائض کی بھی وہ بات کرتا ہے، تو اس طرف بھی اگر آپ توجہ دیں نا تو زندگی کو سنوار رہے ہوتے ہیں آپ اپنی شادیوں کی تعداد بڑھا کر، تو آپ اپنی آخرت کو بھی سنوار سکتے ہیں اگر آپ ان ذرا ٹاپکس پہ روشنی ڈالیں تھوڑی سی۔ تو بالکل ایسا ہی ہے۔ اب ہمارے کچھ خوبصورت مہمان بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں، تو میں چاہوں گا کہ ان کا بھی تعارف کرایا جائے، اور ساتھ ساتھ عشاق کمیونٹی کا تذکرہ میں ہمیشہ کرتا ہوں، تو یہ عشاق کمیونٹی سے ان کا تعلق ہے، اور عاشق رسول، عاشق اہل بیت ہیں یہ، اور آج ہم ان کو اسی طرح جو ہے وہ پڑھتے ہوئے دیکھیں گے اور سنیں گے۔ ایک طرف میری دائیں جانب جو ہے وہ ہمارے بڑے پیارے بھائی عدنان سلطانی موجود ہیں، آپ لوگ دیکھتے رہتے ہیں ہماری ٹرانسمیشن کے اندر، کئی بار یہ شرف حاصل کر چکے ہیں، بارگاہ رسالت میں مقبول ترین نذرانہ پیش کر چکے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسا نام ہے؟ خیریت سے؟ اور دوسری جانب ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ محمد عامر سہروردی، بخیر و عافیت ہیں آپ؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ۔ میں چاہوں گا کہ میری بہن پہلے ہم ان سے اجازت ان سے درخواست کریں کہ حمد باری تعالیٰ سے آغاز کیا جائے اس محفل کا۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر، حمد خدا سے تر ہے زبانیں، حمد خدا سے تر ہے زبانیں، کانوں میں رس گھولتی ہے اذانیں، کانوں میں رس گھولتی ہے اذانیں، بس ایک صدا رہی ہے برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا،
تا عمر لکھ دے آنا سبحان اللہ. مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر مانگی ہے میں نے جتنی دعائیں مانگی ہے میں نے جتنی دعائیں منظور ہوگی وہ مقبول ہوگی نیزاب رحمت ہے میرے سر پر اللہ اکبر اللہ اکبر اور مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے بس مغفرت کی عطا چاہتا ہے بخشش کے طالب پہ اپنا کرم کر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ. ماشاء اللہ. بہت خوبصورت عامر بھائی. اب عدنان بھائی ہم آپ سے درخواست کریں گے کہ اب حمد باری تعالیٰ تو ہو گئی, کعبے کی رونق کا ذکر تو ہو گیا, اللہ کا قیامت اس کو سلامت رکھے انشاءاللہ, اور ہمارا جانا بھی مقدر میں لکھ دے ان گھڑیوں ان ساتوں کے حوالے سے آمین. تو ہم آپ سے درخواست کریں گے کہ اب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہدیہ پیش کریں. شوق و نیاز و عجز کے سانچے میں ڈھل کے آ شوق و نیاز و عجز کے سانچے میں ڈل کے آ یہ کوچے حبیب ہے پلکوں سے چل کے آ یہ کوچے حبیب ہے پلکوں سے چل کے آ امت کے اولیاء بھی ادب سے ہے دم بخود امت کے اولیاء بھی ادب سے ہے دم بخود یہ بارگاہ سرورے دی ہے سنبھل کے آ یہ بارگاہ سرورے دی ہے سنبھل کے آتا ہے تو جو شہر رسالت مآب میں آتا ہے تو جو شہر رسالت مآب میں حرص و ہوس کے دام سے باہر نکل کے آ حرص و ہوس کے دام سے باہر نکل کے آ
سوز و تپ سخن میں اگر چاہتا ہے تو، سوز و تپ سخن میں اگر چاہتا ہے تو، عشق نبی کی آگ سے تائب پگھل کے آ، عشق نبی کی آگ سے تائب پگھل کے آ، یہ کوچے حبیب ہے پلکوں سے چل کے آ۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ کوچہ حبیب ہے پلکوں سے چل کے آ، مولا آمین ہم جائیں اس کوچے میں اور پھر لوٹ کر نہ آئیں۔ مدینے اللہ کی گلیوں میں جب ہم جاتے ہیں اور ہم مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد طواف کر رہے ہوتے ہیں، ایک تو طواف کعبہ ہوتا ہے، ایک اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے پہ جب ہم جاتے ہیں تو دل چاہتا ہے کہ اب وہاں بھی طواف کرو، گھومو، دائیں جاؤ پھر بائیں جاؤ، پھر دائیں جاؤ پھر بائیں جاؤ، اور یہ چکر کبھی ختم نہ ہو، ماشاءاللہ۔ اور اس کی جو حدود ہے اس سے باہر نہیں نکلیں آپ۔ دل نہیں چاہتا ہے کہ آپ اپنے ہوٹل کی طرف جائیں، میں نے آپ کو کہا تھا میں نے آپ کو کہا تھا، آپ نے بتایا تھا پورا تذکرہ کہ آپ ماشاءاللہ ہو کر آئی ہیں یہاں، تو یہ تشنگی ہے، تڑپ ہے، تو کہیں آپ کی آنکھ لگ جائے اور آپ اسی پلر سے سر لگا کر بیٹھے اور ایک دم سے آپ کی آنکھ کھلے تو سامنے روضہ رسول ہو، پھر کبھی آپ دیکھیں تو سامنے حرم پاک ہو، تو یہ ایک بڑے خوبصورت مناظر ہوتے ہیں۔ اس کی دید کی تڑپ جو ہے نا وہ ہمیشہ تشنگی باقی رہتی ہے۔ بے شک۔ تو بلال جب ہم ذکر کر رہے ہیں ماشاءاللہ، عمران بھائی نے ایک مرتبہ پھر جب یہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو رہی ہوتی ہے، کعبے کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے، تو میں تو روحانی طور پر وہیں پر پہنچ چکی ہوتی ہوں، وہاں لینڈ کر چکی ہوتی ہوں، اور پھر وہاں سے جب واپس آنے کا وقت ہوتا ہے تو وہ بڑا ہی تکلیف دہ ہوتا ہے، یقین کیجیے۔ پھر واپس لے جاتے ہیں آپ کو وہاں پر۔ بسم اللہ۔ سہروردی بھائی تذکرہ ہو رہا ہے رسول خدا کا، اور ان کی بارگاہ میں مقبول ترین نذرانہ ہماری سماعتوں کے گوش گزار کریں۔ بسم اللہ۔ ماشاءاللہ عدنان بھائی نے بہت اچھا پڑھا کلام، مدینہ کا ذکر چھڑ گیا تو اسی حوالے سے میں بھی جو ہے کلام پڑھتا ہوں انشاءاللہ۔ خوشا وہ دن حرم پاک کی فضا میں تھا، زبان خاموش تھی، دل محو التجا میں تھا، خوشا وہ دن حرم پاک، غلاف خانہ کعبہ تھا میرے ہاتھوں میں، غلاف خانہ کعبہ تھا میرے ہاتھوں میں، ماشاءاللہ۔ خدا سے عرض و گزارش کی التغاء میں تھا، خدا سے عرض و گزارش کی التہاء میں تھا،
خوشا وہ دن حرم پاک اور دھڑک رہا ہے میرا ساز روح پر اب بھی دھڑک رہا ہے میرا میرے سر دھڑک رہا ہے میرے ساز روح پر اب بھی وہ ایک نغمہ جو لبیک کی صدا میں تھا وہ ایک نغمہ جو لبیک کی صدا میں تھا خوشا وہ دن حرم پاک. اور بہت ہی خوبصورت شعر. بسم اللہ بسم اللہ. کہ مجھے یقین ہے میں پھر بلایا جاؤں گا مجھے یقین ہے کہ میں پھر بلایا جاؤں گا کہ یہ سوال بھی شامل میری دعا میں تھا. کیا کہنے کہ یہ سوال بھی شامل میری دعا میں تھا. خوشا وہ دن حرم پاک. ماشاءاللہ اللہ اکبر سبحان اللہ ماشاء بہت ہی خوبصورت انداز میں اور بہت ہی مشکل کلام جو ہے وہ بہت خوبصورتی سے انہوں نے مقبول ترین نذرانہ بارگاہ رسالت میں پیش کیا. اللہ تعالیٰ اس نذرانے کو قبول فرمائیں اور آپ کو اس کی جزا دے. جی میری بہن شائستہ. اب ہمیں کہا جا رہا ہے کہ ہم اپنے نمائندگان کی جانب جائیں جو ہمارا ایک سیگمنٹ ہے کہ ہمیں بتانا ہے کہ سحر کے اوقات کیونکہ جاری ہیں اور کیسی تیاریاں ہو رہی ہیں. تو پینل کنٹرول روم پلیز بتا دیجئے کیا نمائندگان ہمارے ساتھ ہیں یا پھر ہم اپنے بھائی سے درخواست کریں کہ وہ ایک منقبت کی جانب جاتے ہیں پہلے اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم اپنے دوسرے سیگمنٹ کی جانب بڑھیں گے. اور کیونکہ ہم نے کل ذکر کیا تھا مولا علی کے حوالے سے ان کی شہادت کے حوالے سے تو یہ جو غم ہے یہ جو سوگ ہے یہ تو ایک پرماننٹ ہے یہ آپ کی زندگی کے ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے. بالکل ایسا ہی بالکل ہی. تو ہم چاہتے ہیں کہ عدنان بھائی پڑھیں گے یا پھر ہم عامر بھائی سے عدنان بھائی سے ذرا سا میں درخواست کروں گا کہ عدنان بھائی کچھ مولا علی کی شان میں فضائل بیان کیے جائیں. فضائل تو ویسے اتنے ہیں کہ جب ہم فضائل بیان کرتے ہیں تو پھر ٹرانسمیشن کا وقت ختم ہو جاتا ہے. کوشش کر سکتے ہیں ہم اپنا نام لکھوا سکتے ہیں کہ ہم نے ان کی بارگاہ میں ضرور جو ہے وہ کچھ نہ کچھ اپنی جانب سے کوشش کی تھی. بسم اللہ کیجیے گا. چراغ ہوں بے علی دل میں ذوق فشار رکھنا
چراغ حب علی دل میں ذوق فشاں رکھنا، بچا کے تیر فضاؤں سے یہ مقام رکھنا، ہزاروں ہاتھ ہوں خالی مگر بفیض علی، ہزاروں ہاتھ ہوں خالی مگر بفیض علی، سروں پہ صبر و عنات کا صاحبہ رکھنا، سبق ملا ہے یہ کردار مرتضیٰ سے ہمیں، سبق ملا ہے یہ کردار مرتضیٰ سے ہمیں، کٹن ہو رہا مگر حوصلے جوان رکھنا، کٹن ہو رہا مگر حوصلے جوان رکھنا، علی کی پیروی ایسی ہے ان دنوں جیسے، علی کی پیروی ایسی ہے ان دنوں جیسے، چراغ تیز ہواؤں کے درمیان رکھنا، چراغ حب علی دل میں ذوق فشاں رکھنا، بچا کے تیر فضاؤں سے یہ مقام رکھنا۔ کیا بات ہے، بہت خوبصورت، بہت خوبصورت، ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت۔ اور اب ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو سیگمنٹ ہے ماشاءاللہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ ہمارا مکمل ہوا ہے، اور اب ہمارے نمائندگان ہمارا انتظار کر رہے ہیں کہ ہم ان سے پوچھیں کہ سحری کی تیاری کیسے ہو رہی ہے۔ لیکن جو ذکر ہے مدینہ کا، مکہ کا، ان فضاؤں سے نکلے تو کیسے نکلے، بڑا ہی کٹھن امتحان ہے، لیکن خوبصورتی دیکھیے، خوبصورتی دیکھیے اور ہماری قسمت دیکھیے، ہمارا مقدر دیکھیے کہ ہم ابھی نکلے نہیں ہیں، ابھی ہم دوبارہ جا رہے ہیں مکہ المکرمہ میں، کعبۃ اللہ میں، اور وہیں پر ہمارے نمائندہ موجود ہیں ابراہیم، اور وہ ہمیں بتائیں گے کہ اعتکاف کیونکہ شروع ہو چکا ہے، متفقین جو ہیں وہ موجود ہیں وہاں پر، اور اللہ کے حضور وہ اپنی عبادات کو لے کر جتنی بھی نیکیاں ہیں ان کی وہ ساری لے کر حاضر ہیں کہ یا اللہ ان تمام نیکیوں کے صدقے میں، ان تمام چیزوں کے صدقے میں، عبادات کے صدقے میں ہماری غلطیوں کو معاف کر دیجئے اور بخش دیجئے ہمارے گناہوں کو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پرائم منسٹر شہباز شریف بھی موجود تھے، اور سی ایم پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ بھی موجود تھیں، اور انہوں نے بھی عمرے کی سعادت حاصل کی ہے ماہ مبارک میں، اور ان کا دورہ تو اب مکمل ہو چکا ہے۔ لیکن اب اس وقت مکہ میں کس طرح سے تیاری ہو رہی ہے اعتکاف کی، یہ ہمیں ابراہیم بتائیں گے۔ جی ابراہیم۔ جی شائستہ، اس وقت میں موجود ہوں شارع ابراہیم خلیل مکہ میں۔ دنیا بھر سے آئے ہوئے لاکھوں کی تعداد میں عمرہ زائرین یہاں پر موجود ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ دیگر وزراؤں نے بھی عمرہ کی ادائیگی کر لی ہے۔ موسم کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو بارش کے بعد یہاں پر موسم خوشگوار، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں۔ سعودی حکام کا کہنا ہے کہ رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں عمرہ زائرین کی تعداد بڑھ جائے گی۔ ہزاروں کی تعداد میں عمرہ زائرین اعتکاف میں بیٹھ چکے ہیں۔ یہاں پر عبادات کا سلسلہ 24 گھنٹے جاری رہتا ہے۔ بہت شکریہ ابراہیم، ہمیں بتا رہے تھے اعتکاف کے حوالے سے اب تیاریاں مکمل ہیں اور اعتکاف شروع بھی ہو چکا ہے، اور یہ انتہائی اہم ایام ہیں۔ خوبصورت مناظر ہوتے ہیں، میں یہ دیکھ کر حیران ہوں کہ ماشاءاللہ سے
کہ جتنی زبردست طریقے سے آپ نے نمائندگان کو ہر جگہ پر رکھا ہوا، اور مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کی اگر بات کری جائے تو سعودی عرب میں بھی نمائندگان کو آپ جس طرح سے الائن کرتی ہیں اور پھر ان کو کہتی ہیں کہ آپ نے کچھ نہ کچھ سحری کے اوقات کے اندر چیزیں بتانی ہیں یا پیکیجز بھیجنے ہیں، تو آپ مبارکباد کی مستحق ہیں۔ بہت شکریہ میرے بھائی، اور اس کے ساتھ ہی اب ہم رخ کرتے ہیں دوسرے شہر کا، اور جو ہے خانوال میں ہمارے نمائندہ عدنان رسول موجود ہیں، اور سحر کے اوقات کیونکہ جاری ہیں تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ اس وقت کیا مناظر دیکھ رہے ہیں وہ۔ ہاں جی بالکل، ماہ سیام کا آخری عشاء چل رہا ہے، تو خانوال کے شہریوں کی ایک بڑی تعداد جو اپنے دوستوں کے ہمراہ باہر بیٹھ کر فاسٹ فوڈ کھاتے ہیں اور سحری کا انتظار کرتے ہیں، تو شہریوں کی ایک بڑی تعداد جو اپنے دوستوں کے ہمراہ ٹولیوں کی شکل میں یہاں پر فاسٹ فوڈ پوائنٹ پر موجود ہیں، جہاں پر وہ برگر کھا رہے ہیں اور مزے کے چٹپٹے پکوان کھا کر انجوائے کرتے ہیں۔ میرے ساتھ یہاں پر شہری موجود ہیں جو اپنے دوستوں کے ہمراہ یہاں پر ہم سے بات کریں گے۔ کیا کہیں گے، رمضان مبارک کا آخری عشاء ہے تو انتظار میں آپ سحری کے، تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ ماشاءاللہ بھائی، ماشاءاللہ ان بھائی کا بہت اچھا انتظام ہوتا ہے، دل پسند والے بڑے مشہور ہیں یہاں کے، تو ہم دوستوں کے ساتھ یہاں پہ آتے ہیں، ہمارا اکثر یہاں پہ بیٹھک ہوتی ہے یہاں پہ آنے کی۔ ان کا ذائقہ بھی بہت اچھا ہے، تو ہماری افطاری کے بعد تقریباً ہم یہی ذہن بناتے ہیں یار ہم ادھر جائیں، تھوڑا سی انجوائمنٹ ہو جاتی ہے۔ کام سارا دن ہوتا ہے ہمارا، کام کے بعد شام کو ریفریشمنٹ کے لیے ہم ان کے پاس آتے ہیں، ہمارے ساتھ بہت اچھا تعاون کرتا ہے، ان کا ذائقہ بھی بہت اچھا ہے، ماشاءاللہ اچھی پروگرس دیتے ہیں ہمیں۔ سحری کا ٹائم قریب ہے تو روزہ رکھنے کے حوالے سے یہیں سے سحری کر کے جائیں گے یا گھر جا کر کریں گے؟ کچھ جو کہ اب یہاں باہر آئے ہیں یا والدہ کے ہاتھ کا جو کھانا ہے وہ پسند نہیں آیا تو یہاں بیٹھ کر سحری کا انتظار کرنے کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ اس سحری کا تو جون سا والدہ کے ہاتھ کا جو پسند ہے تو وہ تو پسند ہوتا ہے، بس یہ دوستوں کے ساتھ جون سا ہمارا ہوتا ہے، بس یہ انجوائمنٹ ہوتی ہے ہماری، تو اسی لیے ہم یہاں پہ آتے ہیں۔ تو الحمدللہ سحری بھی ہماری ادھر کو تقریباً ہو جاتی ہے، تو الحمدللہ سحری تو ہم کوشش کرتے ہیں گھر جا کے ہی کریں، وہ تو الحمدللہ گھر کا ہی اچھا لگتا ہے نا۔ جیسا کہ آپ نے شہری کی گفتگو سنی، ان کا یہی کہنا تھا کہ دوستوں کے ہمراہ بیٹھ کر جو رمضان مبارک کی جو راتیں ہیں وہ تقریباً انجوائے کرنے کے لیے اب بہترین ہوتی ہیں، تو ان کا کہنا تھا کہ رمضان مبارک کا لطف یہ ہے کہ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا جائے، تو ان کا کہنا تھا کہ ہم یہاں پر آئے ہیں، کھا رہے ہیں فاسٹ فوڈ اور انجوائے کر رہے ہیں اور دوستوں کے ساتھ ایک گپ شپ لڑا رہے ہیں۔ جی شاپنگ کے حوالے سے ذرا سے میرے دماغ میں آیا ہے کہ آخری جو ہے وہ عشرہ شروع ہو چکا ہے، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اب تو الٹی گنتی ہے نا، ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں یہ، اور پہلے شروع سے ہم پہلے 1 سے 15 تک جاتے تھے، پھر 15 سے ہم 30 تک جب جاتے تو ہم کہتے ہیں 15 رہ گئے، 14 رہ گئے، اب کچھ ہی روزے رہ چکے ہیں۔ اور اس عشرے کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں جیسے ہم نے دکھایا کہ سحری کے لیے لوگ نکلتے ہیں تو اکثر اوقات کے اندر یہ شاپنگ کرنے بھی جاتے ہیں لوگ۔ آپ نے شاپنگ کر لی؟ ابھی ہم شاپنگ مکمل نہیں کر سکے ان تمام مصروفیات کی بنا پر جو ہم آپ کے سامنے ڈیلی حاضر ہو رہے ہیں۔ مجھے تو لگتا ہے آپ کو ان دنوں کے اندر بھی، تینوں دن کے اندر کوئی نہ کوئی اچھا سا برانڈ جو ہے وہ کوئی اسپانسر کر دے گا، بہت زبردست ہو جائے گا۔ چلیں یہ تو انہوں نے میرے دل کی بات کر دی اور میرے لیے آسانی پیدا کر دی ہے کہ اب مجھے مارکیٹ جانے ہی نہیں پڑے گا، لیکن بہت سے لوگ اس وقت مارکیٹس کا رخ کر رہے ہیں، سحری کے اوقات تک اب مارکیٹس کھلی رہتی ہیں، تو بڑی آسانی ہو گئی ہے خواتین کے لیے کہ وہ اپنے ٹائم کی بچت بھی کر سکیں۔ اب ہمارے نمائندہ ارسلان تبسم موجود ہیں گجرات میں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ سحری کے اوقات میں شاپنگ اور درزیوں کے چکر بھی لگ رہے ہیں، کیا ماحول ہے؟ زبردست۔ بالکل، جیسے ہی عید قریب آ رہی ہے شاپنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ سرگودا کے شہریوں کی کثیر تعداد جو ہے وہ بازاروں کا رخ کیے ہوئے ہے، کوئی کپڑے خریدتے ہوئے دکھائی دے رہی ہے، کوئی جوتے خریدتے ہوئے دکھائی دے رہی ہے، کوئی کپڑے سلائی کرنے والی دکانوں کا رخ کیے ہوئے ہیں، لیکن آگے سے درزی حضرات نے بھی ایک نیا سلسلہ شروع کر دیا ہے، بکنگ انہوں نے بند کر دیا، اب جو آئے گا اس کا سوٹ نہیں سل پائے گا۔ ہمارے ساتھ اس وقت ایک درزی موجود ہے، میں ان سے جاننے کی کوشش کروں گا۔ مجھے یہ بتائیے گا، آپ نے ابھی سے ہی بکنگ بند کر دی ہے، کیا وجہ؟ السلام علیکم جی، میری بکنگ اتنی ہو گئی ہے کہ میرے پاس 150 سوٹ ہے اور بجلی کا کوئی پتہ نہیں ہے، آ رہی ہے جا رہی ہے، کیا کریں؟ آخری دن ہم نے پریشان تو نہیں ہونا، گاہک آگے گل پڑیں گے، اس سے بہتر ہے کہ بکنگ بند کر دو۔ اچھا مجھے یہ بتائیے گا، مہنگائی کا جو دور ہے، مہنگائی کا سلسلہ شروع ہوا ہے، آپ نے بھی مہنگائی کی ہوئی ہے، آپ نے بھی 2000 روپے پر سوٹ کی جو سلائی کی ہوئی ہے، اس کے بارے میں آپ کیا بتائیں گے؟ جی کیا بتائیں، ہر چیز پہ انہوں نے ٹیکس لگائے ہوئے ہیں، بکرم مہنگی ہوگی، نلکی مہنگی ہوگی، اور ہمارے جو کاریگر ہیں ان کی مزدوری کم ہو تو وہ کام نہیں کرتے، ان کی مزدوری بڑھائی تو ہماری مجبوری ہے، لیکن ہم پھر بھی گاہک کے ساتھ کمپرومائز کرتے ہیں، کم بھی کر لیتے ہیں، زیادہ بھی کر لیتے ہیں، اسی طرح نظام چل رہا ہے۔ جی جیسا کہ آپ نے اس درزی کی بات کو سنا، اس کا یہی کہنا تھا کہ مہنگائی کے اس دور کے اندر اشیاء خورد و نوش کے علاوہ
तमाम चीज़ जो है वो महंगी हो गई हैं, जिसके बायस हमें भी जो है वो रेट बढ़ाने पड़ रहे हैं, और लेकिन हम फिर भी कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार हैं कस्टमर से। जी बहुत शुक्रिया अरसलान, ये कह रहे हैं कि रेट्स जो हैं वो आसमानों पर हैं और दर्जियों के नखरे तो अल्लाह बचाए। आपको तो एक्सपीरियंस ही होगा इस बात का। बिल्कुल मुझे एक्सपीरियंस है और अभी तक दर्जी नहीं मिला है, और अब पता नहीं कि रेडीमेड खरीदना पड़ेगा इसी तरह के सिले सिलाई कुर्ते। लेकिन बहरहाल हम मर्दों के हवाले से ये होता है, दोनों भाई भी हमारे यहाँ पर बैठे हुए साथ, तो हमें बड़ी आसानी से कुर्ता मिल जाता है। हम कुर्ता पजामा पहन लिया, शलवार कुर्ता शलवार पहन लिया, कमीज शलवार पहन लिया, और एक हमने चप्पल या सैंडल खरीद ली और हम पूरे शहजादे लगने लगते हैं माशाल्लाह से। आप लेकिन मसला मेरी बहन के लिए होता है। अच्छा मैं कहता हूँ ईद होती भी घर में अगर लड़कियां हैं ना, बहनें हैं या बेटियां हैं, ये इनकी ईद होती है, इनकी चूड़ियां आती है रंग बिरंगी, इनके बुंदे आते हैं, इनकी सैंडल्स आती हैं, मेहंदी आती है, इनके रंग बिरंगी कपड़े आते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, खूबसूरत। तो आप अब जल्दी से टाइम निकालें और जाके ओजिल के साथ आपने एक अच्छी सी शॉपिंग करनी है जी इंशाल्लाह। ओजिल की शॉपिंग भी, और साथ ही साथ एक छोटी सी चीज़ मैं बता दूं कि ये ड्रेस जो है ये मुश्के हरम कुचोर ने भेजा है, तो मैं अपने भाई मुश्के हरम कुचोर वाले भाई सज्जाद भाई से ही रिक्वेस्ट कर लेती हूँ। अच्छा मुझे अंदाजा था जी, मुझे ये अगर आप ना भी बताती, जैसे हम पूछते हैं कि भाई आज आपने कौन सा ड्रेस पहना है, आज मुझे अंदाजा था जिस कदर खूबसूरत कलर है और बड़ी अच्छी सी इनकी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, मुझे अंदाजा था कि मुश्के हरम ही है ये। तो बस सज्जाद भाई हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि एक और ईद का जोड़ा फिर आप भेज दें, हमारे ये जो चक्कर है ना बाजार के वो भी खत्म हो जाएंगे साथ ही। और इसके साथ ही वक्त के हवाले से थोड़ा बताएंगे क्या वक्त हो गया। और दामन वक्त में गुंजाइश हमेशा से खत्म हो जाती है, वक्त का दामन किसी के साथ नहीं रहता है, और अब ये दामन जो है वो सुकड़ चुका है, तार तार हो चुका है, वक्त बचा ही नहीं है, वक्त नाराज हो चुका है, कह रहा है कि अब ये जितना दामन में तुम्हारे लिए लेकर आया था वो सब, वो दामन की वो सब खत्म हो गई है। तो आपका इंतहाई शुक्रिया अदनान भाई कि आप हमेशा जो है वो बारगाह रिसालत में मकबूल तरीन नजराने हो वो पेश करते हैं, मनक़बत होती है उसकी, आप जो है वो हमेशा से हमारी समातों की गोश गुजारी जो है वो होती है, और आप माशाल्लाह से जिस तरह से अपनी जॉब को और अपनी चीज़ों को लेकर साथ साथ चलते हैं और आका से मोहब्बत का कोई मौका नहीं जाने देते। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका, और अल्लाह ताला आपको इसकी जज़ाए खैर देगा और इंशाअल्लाह बरकतें होंगी बहुत ज़्यादा रिस्क में। और साथ ही हम दरख्वास्त करेंगे अपने दूसरे प्यारे भाई आमिर से कि वो मनक़बत के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे, तो हम आपसे इजाज़त भी चाहेंगे। ये सहर ट्रांसमिशन इख्तिताम पजीर हो गई है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ, यही सेगमेंट होंगे, मेहमान गिरामी मुख्तलिफ होंगे, और इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी और सेहत रही तो बिलाल और मैं कल दोबारा आपके सामने हाजिर इंशाल्लाह। जी बिस्मिल्लाह। पहले नजर की आँख का तारा, अली 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 अली, अहले नजर की आँख का तारा, अली अली, अहले नजर की आँख का तारा, अली अली, अहले वफा के दिल का सहारा, अली अली अली, अहले वफा के दिल का सहारा, अली अली। और एक कैफ एक सुरूर सा रहता है रात दिन, एक कैफ एक सुरूर सा रहता है रात दिन, जब से हुआ है वेद हमारा, अली अली, जब से हुआ है वेद हमारा, अली अली। और दुनिया में सबसे आली घराने के नूर हो, दुनिया में सबसे आली घराने के नूर हो,
اس واسطے ہے نام تمہارا علی 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 اس واسطے ہے نام تمہارا علی علی اور اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی ماشاءاللہ ماشاءاللہ جزاک دونوں نے